میں قرآن و سنت شیریں زباں فاضل نوجواں آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دل درد مند کے ساتھ زبان ہوش مند بھی عطا فرمائی ہے، جن کے کلاموں میں اہل حق کے لیے سرمایہ حیات اور پیام زندگی ہے، جن کی خطابت سماعت فرمانے کے بعد دل جذبہ عقیدت سے لبریز، آنکھیں تشنہ الفت پر مخمور اور لب اظہار محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ناظم تعلیمات مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کنواں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ نائب رئیس جامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ باوقار اور ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اور سب سامنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والقيامة كهاتين او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، بھیسدہی اس کے اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، طالبان علوم نبوت، ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یا ہونا چاہیے کہ آج ہم 14ویں صدی ہجری کو ختم کر کر 15ویں صدی ہجری میں 1445 میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اعتبار سے کس تاریخ میں جی رہے ہیں اور کس سن میں جی رہے ہیں۔ اگر مسلمان کو پوچھا جائے کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کسی کو پوچھے گا اور پھر کہے گا کہ معلوم نہیں ہے، لیکن شاید 1444 یا 1445 ہجری ایسی کچھ چل رہی ہے۔ جبکہ وہ قوم اور وہ امت جو اپنی تاریخ کو یاد نہ رکھے، وہ قوم اور وہ امت جو اپنی تاریخ کو فراموش کر دے، وہ دنیا میں کبھی بھی عروج کی طرف اور ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ میں اور آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا دین جس نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں انسان کے لیے مہیا کی، وہ تمام چیزوں کی جس نے اجازت دی، جس کی انسان کو دنیا میں ضرورت ہے، اور اس طور پر اجازت دی کہ انسان اس کام کو انجام دیتا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق اس کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے۔
مگر جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں مفسدین نے، فساد مچانے والوں نے دنیا کا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اس ماحول میں انسان کے لیے نیکی کرنا اور بھلائی کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور انسان کے لیے برائی کرنا آسان ہو گیا ہے۔ مگر اللہ نے جب انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا، اللہ نے انسان کو ذہن دیا، اگر انسان اپنی عقل اور اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے چاہے کتنی ہی برائیاں زمانے میں پائی جائے، ان تمام برائیوں کے باوجود بھی اگر وہ کرنا چاہے کچھ اور برائی سے بچ کر اپنے آپ کو بھلائی کے راستے پر لانا چاہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا عزم، انسان کا ارادہ، انسان کی نیت، یہ دنیا کی سب سے طاقتور اور دنیا کی سب سے مضبوط چیز ہے۔ اگر انسان ارادہ کرتا ہے اور کسی کام کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کام کو انجام دے کر چھوڑتا ہے۔ پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کتنا مضبوط اور کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، مگر جب انسان اسے توڑنے پر آتا ہے تو اسے بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ لوہا کتنا مضبوط ہوتا ہے، مگر جب انسان کاٹنے پر آئے تو اسے بھی کاٹ دیتا ہے۔ پتھر کتنا مضبوط ہوتا ہے، مگر جب انسان توڑنے پر آئے تو اس کے بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جس چیز کو کرنے پر تل جائے اس چیز کو اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان کا ارادہ اور دوسرا اللہ کا نظام، کہ اللہ نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں کہا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں آسمان اور زمین میں انسان کی آنکھوں سے انسان کو نظر آتی ہے، جہاں تک انسان کی رسائی ممکن ہے، ان تمام چیزوں میں ہر قسم کے تصرف کو اللہ نے انسان کے لیے آسان بنایا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انسان ہے تو بڑا مختصر، 5 4 6 فٹ کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ چڑھنے پر آتا ہے تو پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، یہ جانے پر آتا ہے تو چاند پر پہنچ جاتا ہے، یہ جانے پر آتا ہے تو فضا میں جہاں پر سارے پرندے کی پرواز ختم ہوتی ہے اس سے اوپر چلا جاتا ہے، یہ پانی میں غوطہ لگانے پر آتا ہے تو جہاں چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ تو ایک انسان جب اپنے ارادے سے دنیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہی انسان اگر اپنے آپ کو راہ راست پر لانا چاہے تو نہیں لا سکتا ہے؟ ضرور لا سکتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان نیکی اور بھلائی کرنے کی ہمت نہیں کرتا، وہ نیکی اور بھلائی کرنے سے شش و پنج میں مبتلا ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے وہ جملہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیش کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم مومن کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم،
کہ مومن جب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر آتا ہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں اس کام کو کروں گا تو کون کیا کہے گا اور معاشرہ مجھے کیا کہے گا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے اگر میرا خالق اور مالک اور میرا رب مجھ سے راضی ہے تو جسے جو کہنا ہو کہے، مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اگر کون کیا کہے گا، اسی کے کہنے سے لوگ اپنی خدمات سے اور اپنے کاموں سے باز آ جاتے تو اس دنیا میں ہم تک کے دین صحیح معنی میں نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ كانت العرب في القرن السادس للميلاد على شفا جرف نهار كادوا يتهالكون في الحروب۔ مؤرخ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ كانت العرب في القرن السادس للميلاد على شفا جرف نهار، کہ چھٹی صدی عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے 500 سال کے بعد جس عرب معاشرے میں اور جس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا گیا، جب آپ نے آنکھیں کھولی، وہ معاشرہ ایسا تھا کہ کہتے ہیں علی شفا جرف نہار، انسانیت ہلاکت کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اخلاقی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے انسان اتنی پستی کا شکار ہو چکا تھا کہ اگر اللہ کی رحمت جوش میں نہ آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ اس دنیا میں نہ بھیجتے تو شاید یہ دنیا چند سالوں کے اندر میں ختم ہو چکی ہوتی۔ یتہالکون فی الحروب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان جنگوں میں ایسے مبتلا ہو جاتا تھا کہ ہزاروں انسان صرف اس بات پر ایک دوسرے کو مار دیتے تھے کہ تیرا اونٹ یا تیرا جانور میرے کھیت میں کھانے کے لیے کیوں داخل ہوا، تو دوسرا کہتا ہے کہ میرے جانور کو مار کر تو نے کیوں بھگایا۔ اتنے پر جنگ شروع ہوتی تھی اور دو قبیلوں کے درمیان 10-12 سال تک جنگ چلتی تھی، جس میں سینکڑوں انسان مارے جاتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بدل کر دیکھ دیا۔ آپ نے انہی لوگوں کی جو برائیوں کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے ایسی تربیت کی جو خود راہ پر نہ تھے، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کہ خود ان کو معلوم نہیں تھا زندگی کیسے گزاری جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنی تدریس اور تعلیم اور اپنی زندگی، اپنی زبان اور خود اپنے عمل سے ان کو اس طریقے سے زندگی جی کر 23 سال میں بتلا دی کہ وہ خود اپنی زندگی کو بدلنے پر آمدہ ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ایک صحابی ہے حضرت ثمامہ ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ صحابہ اور ان کے قبیلے کے درمیان جنگ ہوئی، ان کو پکڑ کر لایا گیا، ان کا قبیلہ شکست سے دوچار ہوا، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کو مسجد نبوی کے پاس رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنا چاہی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے پیش آئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ آپ کے اخلاق کا یہ اثر ہوا ان پر کہ اس کے بعد ایک دن کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ قیدی تھے، ان کے ہاتھوں سے اور پاؤں سے رسی چھوڑی تو وہ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پہلے آپ میری نظر میں سب سے برے انسان تھے، مگر آج میری نظر میں آپ سے زیادہ بہتر روئے زمین پر کوئی انسان نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار ایسے تھے، آپ نے دنیا کی ہوس لوگوں کے دلوں سے چھین کر پھینک دی۔ جو انسان روئے زمین پر اس لیے جی رہا تھا کہ اسے عزت مل جائے، اسے دولت مل جائے، اسے اچھی عورت مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری مینٹلٹی کو ایسا چینج کیا کہ رستم کے دربار میں حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا جاتا ہے، دیہاتی صحابی ہے، تو رستم کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، وہ بہت عالی شان قالین بچھائی ہوئی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اسی تلوار سے چیرتے ہوئے وہ داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رستم کہتا ہے، ان کے کپڑے بھی پھٹے، کہیں سے پھٹے ہوئے اور عجیب ان کا حلیہ تھا۔ قربان جائیے وہ صحابی پر کہ انہوں نے بھی کسی کو نہیں بھیجا اور حضرت ربعی ابن عامر کو ہی بھیج دیا، تو بالکل دیہاتی قسم کے تھے، مگر تھے ایمان کے بڑے مضبوط اور بڑے ذہین و فطین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ تو وہ رستم کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اس لیے تم ادھر آئے ہو، ایسا لگتا ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے غلہ نہیں، تم بھوک سے پریشان ہو کر ہمارے علاقے میں آئے ہو۔ آپ نے سنا اس کی بات، اس کے بعد بڑا تاریخی جملہ بیان کیا۔ آج بھی مؤرخ جب اسے لکھتا ہے تو اس کا وجود وجد میں آ جاتا ہے، اور خطیب جب اسے بیان کرتا ہے تو اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدنا حضرت ربعی ابن عامر فرماتے ہیں کہ اے رستم، جو اپنے آپ کو زمانے کا سب سے مضبوط، سب سے طاقتور اور سب سے بڑا پہلوان سمجھتا ہے، اور اپنی بادشاہی اور اپنی دولت اور اپنی سلطنت کے نشے میں چر ہے، سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ سن لے، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے پاس کپڑا نہیں، خدا پاک کی قسم ہم اس لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار، تاکہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر ایک خالق کی بندگی کی طرف لایا جائے۔ لیخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار، کہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو اس کی زندگی جینے کا مقصد سمجھائے، ہم اسے بتائے کہ یہ دنیا میں انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تیرے جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے سجدہ کرے، ان کو سیلیوٹ مارے اور ان کے سامنے سر جھکائے، ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے۔ کہا نہیں، ہم اس لیے آئے کہ اسے بتائے کہ تیرا سر اور تیرا سجدہ یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے۔ لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا میں مذہب کے نام پر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے
ان ظلم اور زیادتیوں سے نکال کر انسانیت کو اسلام کے عدل اور انصاف کے سائے تلے لایا جائے۔ کہا یہ ہے میرے آنے کا یہاں مقصد۔ تو جیسے ہی آپ کی زبان سے ان جملوں کو سنا، رستم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بڑا سادہ اور دیہاتی قسم کا انسان، جسے میں معمولی انسان سمجھتا تھا، یہ تو بڑا عجیب و غریب انسان ہے جس نے ایسی حقیقت میرے سامنے بیان کی کہ جس حقیقت سے میں خود واقف نہیں تھا۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کیا تم اس آئے ہوئے عربوں کے لشکر کے امیر ہو؟ تو حضرت ربیعی ابن عامر نے مسکرایا اور کہا نہیں، میں تو اس لشکر کا ادنا خادم ہوں، میرے امیر تو وہاں ہے، ابھی امیر کو کہاں دیکھا ہمارے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص غالباً ان کے امیر تھے۔ کہا میں تو ادنا سا ہوں۔ کہا تمہارے جیسے کتنے ہیں اس میں؟ کہا کہ سب ہی میرے سے اچھے ہیں وہاں پر۔ تو آپ کے اس تاریخی جملے نے اس پر ایسا رعب طاری کیا کہ آدھی جنگ تو وہیں ہار گیا۔ اور دنیا کا پہل آج بھی جس کی ضرب المثل دی جاتی ہے کہ رستم و سہراب یہ دنیا کے پہلوان اور مضبوط ترین انسان تھے۔ سہراب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چمڑے کی کھال پر کھڑا ہو جاتا تھا، 25 آدمی اس کو کھینچتے تھے، وہ کھال پھٹ جاتی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ مگر ان کی یہ پہلوانی، ان کی یہ طاقت، ان کا یہ کر و فر انہیں کوئی کام نہیں آیا۔ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کا دستور ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں لا تہنوا، پست نہ ہو جاؤ، ولا تحزنوا، اور غم میں مبتلا نہ ہو، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہوں گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے اور پکے مومن رہے۔ اس وقت کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمان وہ نہیں جس ایمان کی عروج کے لیے ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری معیشت، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دی اور اللہ کی مرضی کو پس پشت ڈال دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو قرآن کریم نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے نبیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اسے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ آج امت بھی اسی کا شکار ہے، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کہ وہ بعض چیزوں کو جو اسے اچھی لگتی ہے شریعت کی اس پر عمل کرتا ہے، اور بعض چیزیں جو اس پر دشوار اور مشکل ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم نے بنو اسرائیل کے ان صفتوں کو اسی لیے بیان کیا تاکہ اس امت کے افراد ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہو۔ مگر افسوس کہ یہ امت انہی بیماریوں میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے جن بیماریوں کے سبب سے اس سے پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو عذاب میں ایک ساتھ کبھی ہلاک نہ کرنا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہوتی تو یہ دنیا انسان کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے شاید کب سے ختم ہو چکی ہوتی۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں اسی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں کس مقصد سے آئے، میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنا جیب اور اپنا پیٹ اور اپنا بیلنس بھرنا نہیں، میرے اور آپ کے آنے کا مقصد
اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ آسمان کی بات کرتے ہیں۔ تو اچھا ہے بھائی، زمین کی بات چھوڑ کر آسمان کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جانا وہیں پر ہے۔ کل ہم ساگر میں تھے تو وہ امیر صاحب بیچارے کافی ضعیف ہو گئے، تو سیڑھی اترتے اترتے کوئی جلی کر رہا تھا، تو کہا کہ بھائی جلی 5 فٹ نیچے بھیجے گا کیا مجھے؟ تو میں پیچھے تھا، میں نے سن لیا، میں نے کہا امیر صاحب اگر نیکی کے ساتھ زندگی گزار دی ہے تو 5 فٹ نیچے جانے کے بعد بھی اوپر ہی جانا ہے۔ 5 فٹ نیچے جانے کے بعد بھی کہاں جانا ہے؟ اوپر ہی جانا ہے۔ بدن تو مٹی منو مٹی کے نیچے چلا جائے گا، مگر اگر نیکی کی ہے تو روح یہ جنت کی سیر کرے گی، یہ اللہ کا قرب حاصل کرے گی اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے چلی جائے گی۔ تو اس لیے کہنے کو تو انسان کو مٹی منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں اگر اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا ایمان اور اس کا اسلام مضبوط رہا تو مرنے کے بعد کی زندگی سے بہتر اور کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی سے بہتر اور کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس زندگی میں تو بڑے جھمیلے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ میں، بیوی بچوں کے جھمیلے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے جھمیلے ہوتے ہیں، بھائی بہن ماں چچا پھوپھی ماموں خالہ اور پتہ نہیں کتنے سارے انسان کو حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، مگر اگر اس زندگی میں ان سب لوگوں کے حقوق کو ادا کر کر انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے اس زندگی کے اندر میں سکون ہی سکون ہے۔ اور اس زندگی میں اگر لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، لوگوں کے حقوق کو دبا لیا، تو پھر اس زندگی کے اندر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس زندگی سے زیادہ پرخطر، اس زندگی سے زیادہ مصیبت زدہ اور اس زندگی سے زیادہ جہنم اور کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان اور اسلام عطا فرمایا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ روئے زمین پر اس وقت کتنے انسان ہیں؟ 1445 میں 850 کروڑ انسان ہیں۔ کتنے انسان ہیں؟ ہندوستان میں کتنے انسان رہتے ہیں؟ 140 کروڑ انسان ہیں۔ ہندوستان میں کتنے ہیں؟ 140 کروڑ انسان ہیں۔ ان 850 کروڑ انسانوں میں اللہ کی نگاہ میں انسان کون ہے؟ اللہ کی نگاہ میں انسان وہ ہے جو ایمان سے وابستہ ہے، جو مومن نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اللہ فرماتے ہیں انہم کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ 40-50 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اسلامی فلسفے کے بڑے ماہر تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے ماڈرن سائنس کو پڑھا، آج جو سائنس پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں اور کالجوں کے اندر میں، یونیورسٹیوں کے اندر، تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ سائنس میرے ایک سوال کا جواب دے پاتی ہے یا نہیں، اور وہ کیا؟ حقیقت الانسان، کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر مجھے تعجب ہوا کہ سائنس اور فلسفہ انسان کی حقیقت کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ وہ انسان کی حقیقت ہی نہیں بیان کر پا رہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ ساری دنیا کی تحقیق کر رہے ہیں
مگر انہیں یہی نہیں پتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ ذرا قرآن اور حدیث کو پوچھوں میں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. کہا جب میں نے قرآن اور حدیث پر غور کیا تو قرآن اور حدیث نے مجھے اس کا جواب دیا کہ انسان کی حقیقت ہے العبد المؤمن. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ العبد المؤمن، کہ جو عبد مومن ہے، جو ایمان سے وابستہ ہے، وہ حقیقی معنی میں اللہ کی نگاہ میں انسان ہے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ جس کے دل میں ایمان نہیں، جو ایک اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، جو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو انسان ہو کر بھی انسان ہونے کا حق حاصل نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں نے اس حقیقت کو اس طور پر سمجھا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی حقیقت کو جانتا ہے اور پھر اس حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. اور جب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر زندگی گزارنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مگر آج کا مسلمان اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے دین کا علم حاصل کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں مسلمان بستے ہیں اور اس میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دین سے واقف ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کرتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر میں دین زندہ ہونا چاہیے. انسان کو اس کا اندازہ کب ہوگا؟ جب اس دنیا سے جائے گا اور قبر میں سلا دیا جائے گا اور اللہ کی ناراضگی انسان کے اوپر آئے گی، تب انسان کو پتا چلے گا کہ مجھے ایمان اور اسلام جیسی اتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی مگر میں نے اس کی قدر نہیں کی اور آج میرے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان کے لیے اللہ فیصلہ کرے گا جہنم کا اور وہ جہنم کی ہولناکی کو دیکھے گا تو کہے گا وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے اللہ ایک بار پھر دنیا کے اندر میں بھیج دے، میں بہت اچھے اعمال کر کر آؤں گا. تو اللہ کہے گا چگ گئی چڑیا کھیت، اب کچھ نہیں. کہاں جائے گا دنیا میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین بھی ختم ہو چکی ہوگی، آسمان بھی ختم ہو چکا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، سمندر ختم ہو چکا ہوگا. تو اللہ کہے گا کہ بھئی تو کون سی دنیا میں جا کر رہے گا؟ دنیا ہے رہی نہیں. تو اب تو یہاں پر دو ہی چیزیں ہیں، اما جنت و اما نار، یا تو جنت یا جہنم، اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ رہنے کی نہیں ہے. مگر اس وقت کا افسوس کرنا اور پچھتانا انسان کے کسی کام نہیں آئے گا. اس کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، تو پھر وہاں پر افسوس کرے، وہ کچھ بھی کرے مگر اسے اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہذا اس بنا پر ہم اس بات کو سمجھے کہ قبل اس کے کہ ہمیں اس دن پچھتانا پڑے، ہم اسی زندگی میں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے. خود اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرے، اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین میں انسان اگر اپنی مغفرت کرانا چاہے تو مغفرت کے بہت راستے کھول رکھے اللہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جس بندے سے گناہ ہو جاوے اور گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کو کون سا بندہ زیادہ پسند ہے، جو بالکل گناہ نہیں کرتا وہ، یا جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرتا ہے وہ؟ تو وہ بزرگ نے عجیب سوال کیا. کہا کہ تم جب تانا اور بانا بنتے ہو، پہلے زمانے میں کپڑا جو بنایا جاتا تھا وہ تانا بانا بن کے بنایا جاتا تھا، یعنی دھاگے کو سیدھا کرنا اور ایسا دھاگا اور اس کو صحیح ڈھنگ سے چلا کر. کہا کہ اس میں اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر تم اس کو گانٹھ لگا دیتے ہو تو پھر تمہاری نظر کس پر ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو ٹوٹ گیا اس کے اوپر ہمیشہ نظر ہوتی ہے
اور جو ہمیشہ سے برابر ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو برابر ہے۔ کہ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ سے ٹوٹنے کے بعد جڑتا ہے تو اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمیشہ اس کے اوپر رہتی ہے کہ کہیں یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے۔ اس لیے آج کے معاشرے میں انسان کے ذہن و دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ بھائی اتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ توبہ کرے گا؟ تو اولاً تو انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، مگر کوشش کے باوجود بھی اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کرے تب بھی اللہ رب العزت اس سے عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے، کمزور ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا کا ماحول اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، چلو توبہ کر لیا، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر یہ دروازے کب تک کھلے ہوتے ہیں؟ جب تک کہ انسان سکرات کے عالم میں نہیں چلا جاتا۔ اور جہاں پر وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، کہ اور موت کے وقت سکرات کا آنا، جب سکرات کا عالم آ جاتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر کوئی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اگر سکرات کے عالم میں توبہ قبول کی جاتی تو فرعون بھی مسلمان ہو جاتا، اس لیے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ہوئے کیا کہنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، مگر اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ جب موت کے فرشتے نظر آ جائے تو توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگا، کہا کہ الآن وقد عصیت من قبل، کہا ہاں، اب جب دیکھا کہ کوڑے لے کر فرشتے آ رہے ہیں اور عذاب ہونے والا ہے، تب اب کہتا ہے کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ 40 سال تک موسیٰ اور ہارون دعوت دیتے رہے تو سمجھ میں نہیں آیا، اور جب دیکھا کہ مصیبت سامنے آ گئی ہے تو اب ایمان لایا، کہا کہ اب تیرے ایمان کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت تک انسان کے لیے چانس ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ کا انسان کے پاس چانس کب تک ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کے بالغ ہونے سے لے کر موت کے سکرات کے عالم میں جانے سے پہلے پہلے تک کہ انسان کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے کھول کر رکھے۔ لہذا انسان کو اپنے آپ کو اور اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم اور کریم ذات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ واقعتاً اگر ہم اسلام کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طریقے سے برے راستے سے اچھے راستے پر آ جائے، رحمت خدا بہانہ می جویت، اور اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے اس کی بخشش کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت تھوڑے تھوڑے وقفے سے انسان کے لیے کبھی فضیلت کا دن بھیج دیتے ہیں، کبھی فضیلت کی رات بھیج دیتے ہیں، تاکہ اس فضیلت کی رات میں انسان توبہ کرے، عبادت کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر کر اللہ کو منانے میں کیا ہو جاوے؟ کامیاب ہو جاوے۔ میں اور آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سی رات ہے؟ اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ شب برات نہیں کہتے ہیں اس کو، لوگ شب برات کہتے ہیں، برات نہیں، براءت، بیچ میں حمزہ آتا ہے، را اور تا کے بیچ میں، تو اس شب کو شب براءت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں محدث کبیر حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری، جو ہمارے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابھی 4-5 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ سے اور حضرات صحابہ اور حضرات سلف صالحین کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کا ثبوت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے سلسلے میں کہا کہ اس رات میں اللہ رب العزت کہ یہاں پر جیسے ہمارے یہاں پر تاجر اور بزنس مین اور گورنمنٹ سرون جو ہوتے ہیں ان کے یہاں پر مارچ اینڈنگ ہوتا ہے،
کہ جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو کہا کہ بھئی گزشتہ سال کا حساب کتاب ختم اور نئے سال کا حساب اب اپریل سے کیا ہوگا؟ شروع ہوگا. ایسے ہی انسان کی آخرت کا مارچ اینڈنگ جو ہے وہ اس شب کے اندر میں ہوتا ہے. یہ شعبان کی 15 رات گویا کہ یوں سمجھیے کہ سال بھر کے حساب کتاب کی رات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت آئندہ شب براءت تک کے کون بچے کس کے یہاں پیدا ہوں گے، کس کو کیا روزی دی جائے گی، کون کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، وہ سارے فیصلے اللہ رب العزت فرشتوں کو سناتے ہیں. اور پھر اس کے مطابق فرشتے سال بھر اس کے اوپر کیا کرتے رہتے ہیں؟ عمل کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارا، تاکہ جس وقت آپ کا پورے سال کا حساب کتاب کلیئر کیا جا رہا ہو تو آپ دیکھتے ہیں نا، تاجر دیکھتا ہے کہ بھئی ٹی ڈی ایس اور انکم ٹیکس، جی ایس ٹی کچھ بچا تو نہیں ہے، سب کلیئر ہے کہ نہیں. تو ایسے ہی انسان کو اس رات میں عبادت کر کر مغفرت کروا کر اپنا آخرت کا جی ایس ٹی اور ٹی ڈی ایس یہ سب معاف کروانا چاہیے. یہاں تو ان سب کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، اللہ کے یہاں پر پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں پر ارادے، نیت اور زبان سے استغفار کی ضرورت ہے. کیسا رحیم اور کریم ذات ہے کہ دنیا میں تو انسان اپنے کام بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کو اپنی زبان سے اور اپنے دل سے حقیقی معنی میں استغفار کرنا ضروری ہے. اور پھر اب آئندہ سال وہ کیسے گزرے تو کہا جب اس رات میں آپ عبادت کریں گے، دعا کریں گے، استغفار کریں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، رات کو عبادت کے ساتھ آپ گزاریں گے، تو آئندہ پورے سال کے لیے بھی آپ کے لیے اللہ بھلائی کا فیصلہ فرمائے گا کہ بھائی میرے یہ بندہ جس وقت یہ حساب کتاب ہو رہا ہے اس وقت تو یہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کرنے والے کو میں محروم نہیں کرتا ہوں. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تو میں محروم نہیں کرتا ہوں. روزہ رکھے ہوئے ہے، روزہ رکھے ہوئے کو تو میں محروم نہیں کر سکتا ہوں. میرے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، میں اسے محروم نہیں کر سکتا ہوں. میرے رسول پر درود بھیج رہا ہے، میں اسے محروم نہیں کر سکتا ہوں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آئندہ اس کا سال خیر اور بھلائی کے ساتھ گزرتا ہے، ایسا فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کثرت سے نماز پڑھتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے اور آپ سجدے میں گئے اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں. رو رو کر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے مگر اپنی امت کو سکھانا چاہ رہے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، نماز کا اہتمام کیا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ شب برات میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی، پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ، اتنی مرتبہ فلاں پڑھنے کا، تو پورے سال کی جو قضا نماز ہو گئی وہ معاف ہو گئی، کوئی معاف ہوتی نہیں ہے. اتنا شارٹ کٹ راستہ کہیں پر نہیں ملتا ہے بھائی. آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہر نماز کی قضا کرنا آپ پر فرض ہے، اور اگر اس کی قضا آپ نے نہیں کی تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے سے کوئی اس کی قضا ہوتی نہیں. کسی حدیث میں اور قرآن کی کسی آیت میں ایسی کوئی تفسیر آپ کو مل نہیں سکتی ہے ہی نہیں. لہذا اس بنا پر اس لیے کہنے والے نے کیسا بہت اچھا جملہ کہا، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ شب براءت ہے. براءت کے معنی کیا ہے؟ براءت کے معنی ہے جیسے کہتا ہے نا کہ بھئی میں آپ کے اس کام سے بری ہوں، یعنی آپ نے یہ گالی بولی، آپ کے گالی بولنا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو براءت کہتے ہیں. تو گناہوں سے براءت، برائیوں سے براءت کی یہ رات ہے، مگر لوگوں نے اس شب براءت کو شب بارات بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اس کو بارات بنا دیا.
اس میں چراغاں کر رہے ہیں، اس میں مٹھائی کھا رہے، اللہ بھائی کھانے کی رات نہیں ہے، اس میں گھوم رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان اسکوٹر کے اوپر نکل جاتا ہے اور چوراہوں پر گھومتے ہیں، بولے کیا بولے جاگنے کی رات۔ اللہ جاگنے کی نہیں، عبادت کی رات ہے۔ جاگنے سے کیا ملتا ہے؟ پورا سال تو رات میں جاگتا ہے ہمارا نوجوان اور ہمارا مسلمان، 2-3 بجے تک جاگتا ہے اور پھر سوتا ہے اور صبح میں 8-9-10 بجے اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ برکت نہیں ملتی ہے۔ کہاں برکت ملے گی؟ جب برکت تقسیم ہو رہی تھی جب تو سو رہا تھا تو۔ لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب براءت کی طرح گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس رات میں کتنا قرآن پڑھے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا مسجد میں بیٹھ کر پورا قرآن پڑھے اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے کونے میں خاموشی کے ساتھ ایک پارہ پڑھ کر سو جائے۔ کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھے گا تو کیوں پڑھے گا کہ بھئی لوگ دیکھیں گے کہ ہاں آج تو سدھرا ہی ہے، تو ایک دن عبادت کر رہا ہے اور اس میں بھی ریاکاری آ گئی، اس میں بھی دکھاوا آ گیا۔ تو کہا کہ آدمی کوشش کرے کہ اپنے ہاں اگر کسی کو ایسا ہو کہ میرے گھر میں مجھ سے عبادت نہیں ہو سکتی ہے تو وہ مسجد میں عبادت کرے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ وہ تنہائی میں عبادت کرے۔ اللہ کو تنہائی کی عبادت بہت پسند ہے کہ بندہ ہو اور اللہ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، تو وہاں پر اخلاص ہوتا ہے، وہاں پر ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس رات کا سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے گر گڑا کر مانگے۔ عام طور پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے شب برات ہے، شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، ایسی راتوں کے اندر میں انسان کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ اگر تم دن میں ایک مرتبہ اسے پڑھ لو، یا ہفتے میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں ایک مرتبہ، یا سال میں ایک مرتبہ، اور نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر تم اسے کر لو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھو۔ ہر رکعت میں کتنی مرتبہ پڑھو؟ 75 مرتبہ۔ جب نماز شروع کیا اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھے، اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، قل هو اللہ احد، یا بہتر یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھا جائے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھے، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر اچھا لگے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اس کو پڑھے 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 15 اور 10 25۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر 10 مرتبہ کرے، کتنا مرتبہ ہو گیا؟ 35۔ پھر رکوع میں جائے اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے، کتنا ہو گیا؟ 45۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، یعنی رکوع سے قومے میں کھڑا ہو، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں کتنی مرتبہ کہے؟ 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 55۔ پھر اس کے بعد 2 آپشن ہے، یا تو 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھے اور پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھے تو کتنا ہو گیا؟ 75 ہو گیا، یا پھر یہ کہ 2 سجدے کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سجدوں کے درمیان جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس میں جو وہ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھے دعا پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی واجبرنی، یہ دعا حضور نے سکھائی، مگر کسی کو معلوم ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبردستی تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پھٹ پھٹ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ سپر فاسٹ نماز ہوتی ہے ہماری، بلکہ ڈوپر فاسٹ ہونے لگی اب تو اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ، ایسی 4 رکعت پڑھے
300 مرتبہ اس کو پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اس سلسلے میں محدث کبیر حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے مگر یہ 10 سے زیادہ روایتوں صحابہ سے اور مختلف کتابوں کے اندر اتنی مرتبہ وارد ہوئی ہے، لہذا اس بنا پر اس پر عمل کرنا مستحب ہے. مستحب سمجھ کر اس عمل کو انجام دے. تو کوشش کرے کہ ایک مرتبہ انسان کتنا ٹائم لگتا ہے، 15 منٹ لگتی ہے، 20 منٹ لگتی ہے، اطمینان سے پڑھے تو 25 منٹ لگتی ہے، مگر کتنا آسان سودا ہے کہ انسان 15 20 25 منٹ دے اور انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے. جیسے بھی تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا ہم لوگ، تو شارٹ کٹ کے لیے یہ راستہ برابر ہے، لیکن وہ 2 رکعت پڑھ کر پورے سال کی نماز قضا ہو جاوے وہ شارٹ کٹ نہیں ہے. لہذا اہتمام کرے، کوشش کرے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، تہجد کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جتنی ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کرے، عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے اس رات میں، مگر اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے جو اپنے سینے میں کسی مسلمان کا کینہ اور حسد لے کر گھومتا ہے. اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے جو اپنا پائجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے. آج ہمارا معاشرے کا کیا حال ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے. اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی نہیں رکھتا ہے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. تو کہاں ان لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. ہاں اگر یہ معافی تلافی کر لے تو اللہ اسے بھی کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لہذا اس بنا پر اپنی اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے، اور جب عبادت کے ساتھ گزرے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پورے سال کو اس رات میں قبرستان جانا یہ فرض اور واجب اور سنت نہیں ہے، مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ جانا ثابت ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر سال نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھی انسان کو چلے جانا چاہیے قبرستان. اور اگر انسان آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ویسے سال بھر تو جاتا نہیں ہوں، اس بہانے چلا جاتا ہوں، تو آپ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کہ کم سے کم جا تو صحیح بے قبرستان. اکثر ذکر حاضم اللذات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، یعنی موت کو یاد کرو. قرآن کریم نے بھی اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت. لہذا قبرستان میں جائے تو وہاں پر جا کر موبائل لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے. قبرستان میں جائے تو وہاں بات چیت اور مستی نہیں. قبرستان میں جائے تو وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ یہ جتنے لوگ یہاں سو رہے ہیں یہ زندگی میں ہمارے ہی طرح زندگی گزار رہے تھے، مگر آج منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون عذاب میں مبتلا ہے اور کون نعمت میں ہے. اے اللہ تو میرے لیے ایسا مقدر فرما کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور تیری نعمتوں کے ساتھ اپنی برزخ کی زندگی گزرے، ایسے اسباب مہیا. تو اللہ سے رو کر مانگے. تو قبرستان بھیجنے کا مقصد پھول چڑھانا اور اگربتی جلانا اور وہاں یہ نہیں ہوتا ہے. قبرستان بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھ کر ان کو بخشیں اور ان سے عبرت حاصل کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو وہاں پر کیا کرنا ہے، جانا ہے. لہذا اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی، ریاضت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. اگر کچھ نہ ہو تو یہ دمال مستی کرنے اور ادھر ادھر مجلس کرنے کے بجائے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کی سنتیں ادا کرے. 17 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد 3 رکعت وتر، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور گھر پر جا کر چپ چپ سو جائے. کچھ نہیں ہو تو کم سے کم یہی کام کرے. گناہ میں مبتلا ہونے سے تو بہتر ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ فضیلت کی رات میں اگر انسان عبادت نہیں کرتا اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس گناہ پر سزا بھی ڈبل دی جاتی ہے. اس گناہ پر اللہ رب العزت کے یہاں پر انسان کو سزا بھی ڈبل دی جاتی ہے. اللہ کو ناراضگی زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم مغفرت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی، اور آپ ہیں کہ بجائے مغفرت کرنے کی اپنے کو عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں. لہذا اس بنا پر اس رات کی اس اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس رات کو عبادت سے گزارنا چاہیے. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات ثابت نہیں، بعض لوگ اس کے اندر میں منکرات کرتے ہیں. کہا صحیح یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے،
لہذا اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، مستحب سمجھ کر اس دن کا روزہ بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مستحب سمجھ کر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان کا مہینہ جب داخل ہوتا تھا تو اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دینی چاہیے آدمی کو۔ جیسے آدمی کرکٹ کھیلنے جاتا ہے، فائنل سیمی فائنل کھیلنے جاتا ہے، آدمی کوئی بڑا کام کرنے جاتا ہے تو پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو جب دنیا کے لیے تیاری کرتا ہے تو کیا آخرت کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ لہذا اس بنا پر ابھی سے آدمی اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز، تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اوابین کی نماز، اسی طریقے سے ہو سکے تو پیر اور جمعرات کا روزہ اس طرح سے رکھ کر اپنے آپ کو ایسا عادی بنائے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو انسان پورے طور پر کیا ہو چکا ہو، تیار ہو چکا ہو، اور پھر پورا رمضان روزوں کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور اللہ کے سامنے گر گڑا کر اپنے ماضی کے گناہوں کی مغفرت، اپنے مستقبل میں اللہ رب العزت کے سے کامیابی طلب کرنا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، امت کے لیے دعا کرنا، اس طرح سے اپنے پورے رمضان کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ پہلے تو رمضان میں بھی آ کر تراویح پڑھتے تھے، تو اب تو رمضان میں بھی تراویح پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہمارا نوجوان تو اللہ ہی اس کو صحیح ہدایت دے، ایسے راستے پر چلے گئے ہیں کہ رمضان میں روزے بھی نہیں رکھتے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کو بھی ایسے ہی گزارتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں جیسے اس کو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے اور ہر ایک کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ لہذا حضرت عمر فرماتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ کیا ادا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں۔ آدمی کنجوسی کرتا ہے، پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حدیث پاک میں ہے کہ وقت اور پیسہ یہ دو وہ چیزیں ہیں، اور صلاحیت اللہ نے جو انسان کو دی ہے، ذہنی صلاحیت، بدنی صلاحیت، کہ جتنا اس کو دین میں استعمال کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دینا ہے، اور جتنا دنیا کے لیے استعمال کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے جس وقت کو نماز میں گزارا، اللہ کے ذکر میں گزارا، قرآن کی تلاوت میں گزارا، دعا میں گزارا، نیک عمل کرنے میں گزارا، کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دینا ہے۔ لیکن جس وقت کو آپ نے دنیا میں گزارا، آپ نے کمانے میں گزارا، تو اللہ پوچھے گا کمایا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، دھوکہ دے کر کمایا یا بغیر دھوکے کے امانت داری کے ساتھ کمایا۔ جو کمایا اس کی زکوٰۃ اور اس کا صدقہ ادا کیا یا نہیں کیا، صدقہ دیا تو جو مستحق تھے ان کو دیا یا نہیں دیا، تو ساری چیزیں آپ کے اوپر، آپ کے جن رشتہ داروں کے حقوق تھے ان کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں ادا کیا۔ تو انسان کو سارے سوالات کے جوابات اللہ کے سامنے دینے پڑیں گے۔ لہذا اس بنا پر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بچے ہوئے رمضان المبارک سے پہلے 15 دن یہ عبادت کے ساتھ، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے ساتھ، اپنے گھر میں بیٹھ کر منصوبہ بنائے کہ بھئی ہم رمضان کیسا گزاریں گے۔ اپنے بچوں کو کہے کہ بھئی آپ کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے نا، جس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، ان کو کم از کم روزانہ 4 پارے 5 پارے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تاکہ پورے رمضان میں کم سے کم 4 قرآن ختم ہو جائے، 3 قرآن ختم ہو جائے۔ اس کی کیا کرے؟ فکر کرے، گھر والے بیٹھ کر اس کا منصوبہ بنائے۔ جیسے شادی سے پہلے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھئی کپڑے لینے کون جائے گا اور سامان لینے کون جائے گا اور کون، تو جیسے ویسے منصوبہ بناتے ہیں، تو یہ رمضان جو ہے یہ آخرت کی شادی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کی شادی ہے۔ تو اس کی بھی تیاری منصوبہ بندی سے کرنی چاہیے۔ جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے، وہ یہ کہے کہ بھئی میں قرآن آپ سے سیکھوں گا،
مجھے تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ تجوید کے ساتھ مجھے سکھائیں گے، ان فکروں کے ساتھ، اس منصوبے کے ساتھ جب ابھی سے ہم تیاری کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیر و برکت کے ساتھ رمضان گزرے گا. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان نیکیوں کے ساتھ اور بھلائیوں کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کا پورا سال نیکیوں اور بھلائیوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور جس کا رمضان گناہوں کے ساتھ گزرتا ہے اس کا پورا سال گناہوں سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی گناہوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے اللہ کی طرف سے یہ سب چانس ہے. جیسے سیل لگتے ہیں نا دنیا کے اندر میں، سستی چیزیں، کم مہنگی چیزیں سستے دام میں بیچی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے یہاں پر یہ سیل لگتے ہیں سب کہ بھائی کم عمل کرو اور زیادہ ثواب لو. لہذا ہمیں ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. میں ابھی 15 دن پہلے مصر گیا تھا، تو وہاں پر میں گیا تو میں ہر جگہ پر اپنا ایک قصہ سناتا رہتا ہوں کہ مصر گیا جہاں 100% مسلمان. کتنے مسلمان ہیں؟ ان کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان، جس زبان میں قرآن اور حدیث ہے، ہماری پوری شریعت جس زبان میں ہے وہ زبان وہ بولتے ہیں. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ اس مصر میں جہاں 100% مسلمان، حکومت بھی مسلمان کی، رعایا بھی مسلمان، جن کی زبان عربی جس میں قرآن ہے، ان کے درمیان جب میں پہنچا تو میں نے ان کی زندگی میں اسلام کو نہیں دیکھا. ان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں، ان کے علماء، ان کے ائمہ، ان کے خطبہ. ہم جمعہ کے دن پہنچے، قاری صاحب قرات کے لیے بیٹھے تو کلین شیو، ایک دم صاف، نہ داڑھی نہ مجھ، کچھ نہیں. پھر خطبے کے لیے خطیب صاحب آئے تو وہ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی ایسی داڑھی تھی کہ بہت مشکل سے غور سے دیکھے تو نظر آ رہی تھی. اور پھر امام صاحب آئے نماز پڑھانے کے لیے تو وہی کلین شیو، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حضرت حجام کی دکان سے تشریف لائے ہیں، صاف کر کر بالکل. 3 دن رکا، 3 دن میں کسی ایک جگہ پر بھی داڑھی والا امام دیکھا نہیں ہم نے. کسی ایک جگہ پر بھی داڑھی والا کوئی امام صاحب نظر آیا نہیں. اتنا برا حال ان کا، ان کی عورتوں میں بے پردگی، اور رات میں نکلو آپ تو آپ راستے میں چل نہیں سکتے، ناچ گانا اور عجیب زندگی ان کی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہندوستان میں پیدا کیا. اللہ رب العزت نے دنیا کو یہ بتایا کہ جب ہم اپنے دین کو بچانے پر آ جائے تو ہمیں دولت کی، ہمیں حکومت کی، ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں. ہم ہندوستان کے کمزور مسلمانوں سے بھی جو 80% غیروں کے درمیان رہتے ہیں اپنے دین کو بچا سکتے ہیں. اپنے دین کو کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں. ہمارے جیسے انگریزوں نے وہاں پر دین کو مٹانے کی محنت کی، ترکی میں محنت کی، حجاز میں محنت کی، ایسے ہندوستان میں بھی محنت کی. 1833 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں ایسا نظام تعلیم اور سسٹم آف ایجوکیشن لائیں گے کہ پورے ہندوستان سے 50 سال کے بعد ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا. الحمدللہ 200 سال کے بعد آج بھی مسلمان یہاں پر پائے جا رہے ہیں، مگر انگریز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا آپ کو. یہ اللہ کا دین ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو بہرحال میں سوچنے لگا کہ آخر ہندوستان میں اسلام اتنا مضبوطی کے ساتھ کیوں بچا؟ اس کی وجہ یہ، ایک تو اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتا تھا، اور دوسرا یہاں کے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے محنت کی. یہ مدرسے کھولے، یہ مکاتب چلائے، مدرسے کھولے تو امت کو علماء ملے، اور ان علماء نے مسجدوں میں امامت کی، بیان کر کر گلی کوچوں میں ہر جگہ پر جا جا کر لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا. مکاتب کا نظام شروع کیا تو بچوں میں دین زندہ رہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے مسجد میں جا رہا ہے مکتب گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اور قرآن سیکھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، تو بچوں میں دین زندہ رہا. پھر اللہ نے دعوت و تبلیغ کے نظام کو جاری کیا تو بڑوں میں دین زندہ رہا.
اللہ نے خانقاہ کے نظام کو جاری کیا تو عوام اور خواص ہر ایک ذکر اور تزکیے کے ساتھ کیا ہو گئے؟ جڑ گئے. تو یہ چاروں محنتوں نے مل کر دین کو اس ملک میں زندہ رہنے میں بڑا اہم رول ادا کیا. اسی لیے بہت سارے لوگ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان محنتوں کو کمزور کیا جائے. تو ہمارے ہی مسلمانوں میں بھی اور غیروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کو بدنام کیا جائے. لیکن امت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کو اپنا تعلق اور اپنا رشتہ اللہ والوں سے اور علماء سے کبھی کمزور نہیں کرنا چاہیے. جس معاشرے میں علماء سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا گیا اس معاشرے میں دین زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو ان ہر قسم کے پروپیگنڈے سے بچنا چاہیے. بہت سارے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ مدرسے میں یہ ہوتا ہے. انہی مدرسوں نے اس ملک کو آزاد کیا ہے. اگر یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے دارالعلوم دیوبند وغیرہ کے ہمارے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب جو جنگ آزادی کا سب سے پہلا طبلہ بجانے والے لوگ ہیں، وہ انہی مدرسوں میں تھے. تو جب تک کہ ان مدرسے والوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، تب تک کچھ نہیں. اور آج یہی مدرسے والے آپ کو غلط نظر آ رہے ہیں. تو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج بھی اس ملک کے اندر انگریز ہوتا اور ہم غلامی کی زندگی گزارتے. انہی مدارس والوں نے صف اول میں رہ کر اپنی جانوں کو دے کر کہتے ہیں کہ اتنا علماء کو شہید کیا گیا، اتنا شہید کیا گیا کہ 70 کلومیٹر تک ہر درخت کے اوپر علماء کی لاشیں لٹکتی تھی. آپ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. لہذا مدرسوں سے اس ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں. اس ملک کی سالمیت کو اگر خطرہ ہے تو اس فکر سے جو فکر اس ملک میں نفرت پھیلا رہی ہے. مدرسوں نے محبت بانٹی ہے، مدرسوں نے جوڑا ہے، مدرسوں نے امن و امان کی راہیں یہاں پر ہموار کی ہے. مدرسوں نے کبھی بھی ملک کے امن و امان کے اندر میں رخنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو لوگ رخنا ڈالتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لہذا ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ مکاتب، ہمارا یہ دعوت و تبلیغ اور ہمارا یہ خانقاہی نظام، اس نے مجھے اور آپ کو اس ملک میں مسلمان باقی رکھا ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے ان تمام نظاموں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی اپنے سے جتنی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آئندہ نسلوں کے اندر ایمان زندہ رہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے. ان کے شیخ تھے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ. حضرت قاری صدیق صاحب نے ہمارے والد صاحب کو آج سے 35 سال پہلے کہا کہ مولانا مولوی غلام ایک کام کرو، آپ اپنے یہاں پر اسکول اور کالج شروع کرو. والد صاحب نے کہا کہ حضرت کیوں؟ کہا کہ بھائی کچھ لوگ مجھے ممبئی وغیرہ کے شہروں میں ملے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری بچی آج سے 35 سال پہلے ہماری بچی یہ کسی غیر کے ساتھ چلی گئی. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں چلی گئی؟ تو کہا ان کی کالج میں پڑھتی تھی، اس ماحول کے اندر میں جا کر وہ عشق بازی میں مبتلا ہو کر چلی گئی. تو قاری صاحب نے کہا اس سے میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر ہمارے بچے اصلی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بڑھے گا تو یہ ان کے ماحول میں جا کر اصلی تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے ایمان اور اسلام کو خطرہ ہوگا. لہذا ہم اپنے یہاں پر ان اداروں کو قائم کریں تاکہ ہمارے ماحول میں آ کر جب ہمارے بچے پڑھیں گے تو ان کا ایمان اور اسلام زندہ رہے گا اور وہ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر باقی رہیں گے. تو الحمدللہ جامعہ نے اپنی تاسیس کے تقریباً 12-13 سال کے بعد سب سے پہلے ITI شروع کیا، اس کے بعد BOMS کالج شروع کیا، اس کے بعد اسکول کا نظام، اس کے بعد جامعہ نے ڈپلوما انجینئرنگ، اس کے بعد بیچلر آف انجینئرنگ، اس کے بعد ڈپلوما فارمیسی، بیچلر آف فارمیسی، اس کے بعد ماسٹر آف فارمیسی، اس کے بعد جامعہ نے میڈیکل کالج MBBS کالج شروع کیا، اس کے بعد LLB شروع کیا، اس کے بعد D.Ed کالج، B.Ed کالج. الحمدللہ اس وقت جامعہ پورے ہندوستان میں تقریباً 130 اسکول اور کالج کی نگرانی کر رہا ہے، جس میں ہزاروں 10 ہزار مسلمان بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا ایمان بھی محفوظ ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ اصلی تعلیم میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں.
تو یہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مسلمانوں کو ہر علاقے کے اندر ہر جگہ پر جہاں ہمارے 200-500 بچے ہو ہمارا اپنا اسکول ہونا چاہیے. مسلمان جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے 5-10 مسلمان وہ 5-5 10-10 20-20 لاکھ روپے نکال کر اپنا اسکول قائم کرے اور رابطہ کرے. ہم ان کی پوری رہنمائی کریں گے, وہاں پر دینی ماحول مہیا کرے اور عصری تعلیم بھی اعلیٰ معیار پر انہیں دے تاکہ ہمارے بچوں کا دین بھی بچ سکے اور ہمارے بچے عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو سکے. یہ ملک میں اس وقت اپنے دین کو اور اپنی نسلوں میں ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. تو اس جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ فکر, ہمارے والد صاحب کہتے ہیں مسلمان ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سب کچھ بنے, لیکن سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے. اگر ایمان اور اسلام ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور کلیکٹر سب کچھ بن گیا مگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. اس سے زیادہ خسارے کا اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں بھیجا جائے جہاں ان کا ایمان اور اسلام محفوظ ہو, ایسی کالجوں اور ایسی یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے جہاں پر ان کے دین کے اوپر کسی قسم کا کوئی آنچ نہ آنے پائے. بہرحال اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہمارا جامعہ ہی کی شاخ بیزدہی کا آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ یہاں پر بھی عصری تعلیم کا انتظام ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کے یہاں پر BHMS کالج, بیچلر آف ہومیوپیتھی میڈیکل کالج کا ہم لوگ آغاز کرنے جا رہے ہیں. آپ دعا فرمائے اللہ اسے آسان فرمائے. تو اس طریقے سے ہر جگہ پر ہم سے, اب ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے ملک میں جہاں پر 25-30 کروڑ مسلمان ہیں, ہر جگہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے, مگر ہر جگہ پر ہم مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم ادارہ قائم کرتے ہیں اور دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر جگہ پر لوگوں کو کھڑا ہو کر اس کوشش اور اس فکر اور اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے اور اپنی نسلوں میں ایمان کی حفاظت کے اس سب سے آسان اور سب سے بہترین راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اگر ہمارے بچے کسی اور کالج میں اسکول میں جاتے ہیں اور 25-50 ہزار فیس اگر ہم دے سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے کالج کھول کر اپنی فیس اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں. اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہماری امت بھی بڑی عجیب ہے, اپنے بچوں کو ایمان کے سودے کے ساتھ وہاں بھیجے گی, اپنا کوئی اسکول شروع کرے گا تو بولیں گے بہت فیس لیتا ہے یہ تو لوٹتا ہے. ایسے تھوڑی, ارے بھائی اسکول کو کالج کو چلانے کے لیے اسٹاف کو پگار دینا پڑتا ہے, اس کو مینٹیننس کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے خرچہ لگتا ہے, تو فیس تو دینی پڑے گی. بغیر فیس کے کیسے نظام چلے گا؟ لیکن وہ نہیں, ہماری قوم کیا ہے, ٹانگ کھینچو قوم ہے. کون سی قوم ہے؟ ٹانگ کھینچو. کوئی بھی اچھا کام کرو اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے پہنچ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی تعلیم مل رہی ہے, ٹھیک ہے 5-10 ہزار روپے زیادہ جا رہے ہیں مگر اچھی تعلیم مل رہی ہے, لہذا اس بنا پر ہمیں سوچ سمجھ کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آپس کے اختلاف کو ختم کر کر امت کا اور ملت کا مفاد کس میں اس چیز کو سوچنا چاہیے اور اسی اعتبار سے کام کرنا چاہیے. جامعہ نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ عصری تعلیم کے بچوں کو دینی ماحول دیا. الحمدللہ جامعہ کل کنواں میں 9000 بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور 5000 طلبہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں. 14000 بچے وہاں پر ہے. تو اب یہ 9000 ہے اور یہ 5000 ہے, تو کس کا رنگ چڑھتا ہے؟ یہ 9000 والے کا رنگ چڑھتا ہے 5000 کے اوپر. تو ہم یہاں پر بھی یہی چاہیں گے کہ ہمارے دینی تعلیم کے بچے, اور جو بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو ہم 10ویں ہے, 12ویں ہے, D.Ed ہے, B.Ed ہے, BA ہے, MA ہے, یہ سارے LLB ہے, یہ کورس بھی کراتے ہیں تاکہ وہ ایسے علماء ہو جو معاشرے کی ضرورت کو کیا کر سکے, پورا کر سکے, کہ عالم بنے اور ساتھ ساتھ میں مسجد میں امامت بھی کرے, مکتب بھی پڑھائے, اور اس کے پاس D.Ed B.Ed کا سرٹیفکیٹ ہو تو اسکول میں جا کر وہ لیکچر بھی دے. BA MA کیا ہوا ہے تو کہیں لیکچرر بھی بن جائے, وہ پروفیسر بھی بن سکے. تو اس طرح سے امت کی تعلیم و تربیت کے اس نظام کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے. بہرحال اس فکر کو اس ملک میں عام کرنے کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی اس ادارے کی اور ہمارے ملک کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان تمام اداروں کا تعاون کرتے ہیں, اللہ انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے, ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے ناظم صاحب مولانا اقبال صاحب بڑی محنت کرتے ہیں اور ہمارے علاقے کے لوگ بہت اچھی طرح سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اچھی طرح سے ہمیں جڑنا چاہیے, خاص طور پر نوجوانوں کو جوڑنا چاہیے. مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ نوجوان بہت کم آئے ہیں,
یہ نوجوان اگر نوجوانوں کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس طرح کی مجلسوں کے اندر میں علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ ان کو نہیں جوڑا تو ان کے ایمان کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ ابھی وہ چوراہوں پر بیٹھے ہوں گے، موبائل لے کر بیٹھے ہوں گے، ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو لے کر آئے کہ بھئی چلو کچھ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اس کے سنیے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنی عورتوں میں دین کو زندہ کریں۔ انشاءاللہ یہاں پر بھی لڑکیوں کے مدرسے کی ہم کوشش اور فکر کر رہے ہیں کہ جلد از جلد لڑکیوں کا مدرسہ بھی بنایا جائے تاکہ ہماری عورتوں کے اندر میں بھی دین زندہ ہو۔ بہرحال چونکہ اتنے بڑے ملک میں ہم اکیلے کہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کے یہاں جو بھی کام ہوتا ہے آپ کا پورا تعاون ہوتا ہے، اور آئندہ بھی آپ آگے بڑھ کر تعاون کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں، اس لیے کہ دین سیکھنے سکھانے والوں کے پیچھے محنت کرنے سے انسان کو آخرت میں بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کو پڑھایا، اس نے کسی کی تعلیم کے پیچھے خرچ کیا، کسی مدرسے کی مدد کی، تو وہ اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ کہیں مسجد بنا دی، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کہیں پر عجیب عجیب واقعات اس سلسلے میں۔ ابھی ملک کے شام کے ایک شیخ کا واقعہ میں سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک گنہگار آدمی، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کو اچھی حالت میں دیکھا گیا تو اس کو پوچھا کیوں ایسی آپ کی حالت ہے، تو کہا کہ میں نے دین سیکھنے سکھانے والے کے پیچھے محنت کی، ان کے پیچھے کچھ خرچ کیا تو اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو ایسے بہت سارے، بہرحال اللہ رب العزت ہم کو اس طرح کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم دیکھو سب سے بہترین اگر کوئی چیز اس امت کی ترقی پر لے جانے والی ہو سکتی ہے تو وہ تعلیم ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارا فوکس ہونا چاہیے تعلیم کے اوپر، اور تعلیم میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی تعلیم دی جائے کہ جس سے ہماری آخرت برباد نہ ہونے پائے، ہماری آخرت مقدم ہو اور دنیا اس کے تابع ہو۔ اس طرح سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہماری نسلیں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا